الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. فقد قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پر زبان خالی نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا اللہ. محترم و مکرم، آج 3 ربیع الثانی 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت آج کے اس بابرکت موقع کی حاضری ہماری یہ قبول و منظور فرمائے. یہ جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی فرمائے. محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے بھی فلسطین کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج اس حوالے سے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مسلمان سب سے پہلے نمبر پہ کمزور کب ہوتا ہے؟ کہ جب مسلمان کے سامنے مسلمان ذبح ہو رہا ہوگا تب بھی اس کی زبان نہیں ہلے گی. وہ موقع کون سا ہوگا؟ جس موقع پہ زبان ہلے گی نہیں، وہ کون سا اہم موقع ہوگا کہ سب زبانیں خاموش ہوں گی؟ وہ کون سا اہمیت والا موقع ہے؟ یاد رکھنا، جب اہل کفر کے ساتھ وہ معاملات رکھو گے جو مسلمانوں کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا مسلمان شرمندہ ہو. وہ زیادتیاں بھی کریں گے تب بھی اس کے سامنے زبان کوئی نہیں اٹھا سکے. آج پورا کفر اکٹھے ہے. فلسطین کے کتنے لوگ ہیں؟ چند لاکھ لوگ ہیں، کروڑوں میں نہیں، لاکھوں میں.
مر جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کو فلسطینیوں سے غرض نہیں ہے، ہمارے ایمان پر وہ اتنی کمزوری دیکھ کر یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول گرا دیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ پورا ہفتہ تقریباً 13واں یا 14واں دن ہے اس معاملے میں چل رہا ہے۔ ان 13-14 دنوں میں جہاں بھی دیکھا جس سے زبان سنا یہی سنا، اچھا کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اس میں کیا بنا، فلانوں کا کرکٹ کا کیا بنا، یہ ظالم مرتا کیوں نہیں ہے کرکٹ والا؟ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اس نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں، اس نے کوئی وفاداری نہیں کی، اس نے گھروں کے گھر اجاڑے ہیں۔ جس وقت میں ہارتے ہیں تو کئی ادھر مرتے ہیں، کئی کو اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہماری مسلم امت کے تقریباً آدھے لوگ جب کھیلنے والے وہ کھیلتے ہیں اور آدھے لوگ اس پر جواری ہوتے ہیں۔ اور یہ جوا کس نے سمجھایا ہے؟ یہ اہل کفر نے سمجھایا ہے کہ جواری بن جاؤ، اور جواری بننے کا طریقہ کار انہوں نے اپنوایا ہے۔ ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک معاملات پہنچ چکے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور اہل کفر نے اپنی مضبوطی پکڑی ہے۔ ان کے لوگ ہمارے خلاف کلاشنکوف اٹھا کر کھڑے ہیں اور ہمارے لوگ ہنس رہے ہیں، ہمارے لوگ ہنستے رہے۔ 13 دن ہو چکے ہیں مسلسل مسلمانوں پر بمباری ہوتی رہی اور کافر سارے مل کے اکٹھے کرتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کس نے 10 روپے مسجد کے گلے میں ڈالے، یا اللہ مسلمانوں کو نجات نصیب فرما، میں تیرے دربار میں 4 آنے ڈالنے آیا۔ کسی نے ڈالے؟ مجھے تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ملا جس نے یہ کہا۔ مجھے 2-4 وہ ملے ہیں ان دنوں میں کہ مفتی صاحب دعا کرنا کرکٹ جیت جائے، مجھے کہا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایسے معاملات سے دور رہتا ہوں۔ میرے استاد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے، بڑا اچھی، فرماتے کہ بیٹا اس میں اتنا لگ چکا ہے، گھروں کی بربادیاں آ چکے ہیں، اگر یہ کھیل کھیلو گے تو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کھیل سے دور ہو جائے۔ اللہ نے اس کا صدقہ یہ دیا ہے کہ آج الحمدللہ بیٹھا۔ میں نے کبھی بھی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، استاد نے ایک بار حکم دیا، ایک بار ان کے حکم پر مجھے نہیں پتہ چلتا، ایمانداری کہ اللہ کے دربار میں بیٹھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا۔ یہ سروکار نے چھوڑ دیا، استاد نے کہہ دیا، اس لیے کہ استاد کا فرمان فرض عین ہوا کرتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ اپنے مقدر کو رہے، جس نے پڑھنا ہے استاد کا حکم مان کر پڑھے۔ تو دنیا میں بڑا استاد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا کہ اہل کفر کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمان کرکٹ دیکھتے رہے، ہمارے مسلمان کرکٹ دیکھتے رہے، اور اہل کفر کیا کرتا رہا؟ برطانیہ بھی وہیں گیا اور امریکہ بھی وہیں گیا۔ اور ہم نے کبھی سوچا کہ اسرائیل کی یہ جتنی مصنوعات ہیں ہم ان کا بیکار کر لیں، پتہ چل جائے؟ نہیں ہے ہمارے یہاں یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی؟
ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں جب لوگ رات کے وقت میں سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے سوتے تھے، اس وقت میں گھر میں جنید بغدادی پیدا ہوئے۔ جو لوگ رات کو سوتے ہوئے توبہ استغفار کی تسبیحاں پڑھ کے سوتے تھے، ان کے گھروں میں سلطان بہو پیدا ہوتے تھے، ان کے گھر میں پیر سیال پیدا ہوتے تھے۔ جن لوگوں کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن پڑھتی تھی، اور جن گھروں میں بکرے پالے جاتے تھے کہ قربانی آئے گی، قربانی کے لیے رکھے ہوئے، یہ مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ مسجد کی خیریت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کے ہاں ہوتا تھا کہ جانور پہلا بچہ دیتے، کہتا ہے یہ تو چلو اللہ کے دربار میں دیں۔ جب ایسے معاملات تھے اس وقت میں گھروں میں خواجہ سلمان پیر پٹھان پیدا ہوئے۔ اس وقت میں حیا اور شرم کا لہجہ تھا۔ اس وقت میں بزرگ اگر کوئی آتا تو کہتے یہ بزرگ ہے۔ اگر کسی کا کوئی بزرگ جوان کو تھپڑ مار دیتا، کہتے کوئی نہیں۔ گھر میں جا کر جوان بتاتے مجھے فلاں بزرگ نے مارا ہے، کہتے کوئی نہیں، بس وہ باپ دادے کے برابر ہے، مار دیا تو کیا ہوگا۔ گھر والے کہتے اگر اس نے مارا ہے تو کیا ہوگا، بزرگ آدمی ہے، بڑا ہے، اس نے مارا ہے تو کوئی اچھی بات کی ہوگی۔ اللہ کرے بچے کا قصور نہ ہوتا، پھر بھی کہتے۔ اور آج بزرگوں کا احترام نہیں رہا۔ اور بزرگوں کا احترام کیسے ہو؟ ساری تو کرکٹ والی ٹیم ہے، آپ کو کیسے احترام کریں گے؟ کہاں سے احترام تلاش کرتے ہو؟ کس دروازے سے تلاش کرتے ہو؟ اہل کفر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے یہ تمہارے دشمن، اور مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے بڑے ہو کے ان کے گھر جانا ہے، اور جب آنا ہے تو پھر وہی باندھ کے آنا ہے، جب آنا ہے تو وہی باندھ کے آنا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا تو اس نے داڑھی بھی ساری مونڈی، مونچھیں بھی مونڈی اور بڑے بڑے بال، اور ان کے پیچھے ان کو رسی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں کا فیشن ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرنا، وہ چرچ والے ہیں، جب مرے تو پھر وہیں تدفین کروا لیں، ان کو کہنا ان کے حوالے کر دے، اس لیے کہ میری شکل ان سے ملتی ہے، ان سے نہیں ملتی۔ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ یاد رکھنا جب قرآن سے دور ہو جائیں گے اس وقت میں ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ ہم ان کو کیا روئیں؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ بیچارے بے گناہ قتل ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے خون بہہ گئے، اتنا بھی نہیں بہا کہ جتنی کیڑی مرتی ہے، کیڑی کے برابر بھی خون نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کے سامنے قتل ہوئے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا قتل اتنا گیا گزرا ہے۔ اللہ کا قرآن سنو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اگر کوئی قتل کرے گا تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، جس نے قتل کیا وہی ہوگا، اور کسی کی اگر کوئی آنکھ نکالے گا تو آنکھ کے بدلے آنکھ نکالے گا، کان کاٹے گا تو کان کے بدلے میں کان ہوگا، ناک کاٹے گا تو ناک کے بدلے میں ناک کاٹی جائے۔ اگر کوئی کسی کو زخمی کرتا ہے تو اس کے برابر زخم کیا جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے کیسے کیا۔ اور آج مسلمانوں کے خون بہہ رہا ہے، کس کے لیے؟ کوئی قصور نہیں، بیت المقدس کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں آمنہ کے لال مصلی پہ تشریف فرماتے اور حضور کے پیچھے سارے نبی کھڑے۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، ہم سارے نبی مانگتے رہے اللہ آخری نبی کا امتی بنا دیا، ہم سارے آخری نبی کے امتی ہیں بغیر دعا مانگے۔
وہ نبی مانگتے رہے آخری نبی کو، اور آخری نبی ہمیں اللہ نے دیا بن مانگے۔ آپ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ دعا کہاں منظور ہوئی؟ جہاں مسلمان آج قتل ہو رہے، اسی جگہ پہ دعا منظور ہوئی سارے نبیوں کی۔ اور امام الانبیاء تشریف لائے، حضور تشریف لائے، جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یہ ساری زندگی رو رو کر رب سے دعائیں کرتے رہے، آج اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا، اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا ہے، حضور یہ آپ کے امتی بن کر آئے، حضور آپ ان کو 2 رکعت پڑھا دو، حضور آپ ان کو 2 رکعت پڑھا دو۔ جبرائیل امین پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرنے والے سارے نبی حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور امام ہیں اور خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل، نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام بنے، سارے نبی مقتدی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء مصلی پہ امام بن کر کھڑے ہیں۔ وہی جگہ کا مسئلہ ہے، کوئی ان کا اور قصور نہیں ہے۔ اور ایک سوال لوگ کرتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی اس کا جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کمزور تھے لڑے کیوں؟ تو امام حسین کیوں لڑا ہے کربلا میں؟ امام حسین کیوں کربلا میں لڑا ہے؟ بدر کے مقام پہ 313 کیوں لڑے ہیں؟ احد کے مقام پہ یہ 700 کیوں لڑے ہیں؟ جب کمزور تھے کیوں لڑے ہیں؟ یاد رکھنا، ایک جہلم کا ایک بدبخت ہے، اس کی گفتگو میں نے کل سنی ہے، وہ بدبخت بڑی بدبختی والی گفتگو کر رہا تھا، وہ مرزا جہلم کا وہ بے ایمان کی گفتگو میں نے کل سنی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر زخم کر رہا تھا۔ یاد رکھنا، مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے جو زمین و آسمان میں کسی چیز میں طاقت نہیں۔ کہنے لگا جی اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ایک نوجوان گورے کے سامنے وہ بھی نہ کھڑے ہوتے، 313 ہوتے تو وہ بھی نہ کھڑے ہوتے۔ اب بدبخت تجھے سمجھایا کس نے ہے؟ جس کو کچھ نہیں آتا وہ مسلمانوں پر تیر چلاتا ہے، وہ قادیانی نسل کا بدبخت کہتا ہے یہ مسلمانوں نے کیوں ایسا کیا؟ سن لیں، ہمارا ایمان ہے اگر مسلمان لڑتے ہوئے کامیاب ہو جائے تب بھی جنتی ہے، اگر لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تب بھی جنتی ہے۔ مسلمان کو تو اللہ نے شان دی ہے، زندہ رہا تو غازی ہے، اگر دنیا سے چلا گیا تو شہید ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ ہاں، جس کا خون بہہ گیا اللہ کے راستے میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، خون بہانا تیرا کام ہے، جنت سے تیرے منہ میں رزق پہنچانا میں رب کریم کا کام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب احد کا دن تھا میں شہیدوں کے ساتھ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں زخمی حالت میں بھی ان کے ساتھ پڑا تھا، جنت سے حوریں آئے شرابن طہورا لے کر، فرماتے میں بھی دیکھ رہا ہوں ساروں کے منہ میں ڈالنے لگی، ایک جلدی سے آئی اس نے میرے منہ میں ڈال دی۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے یہاں ہونٹ پر تھوڑی سی یہاں بھی نیچے گر گئی، جب انہوں نے میرے منہ پہ لگایا میں پینے لگا، اس نے فوراً اٹھا لیا، اس نے کہا ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، اور یہ صحابی بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتے ہیں۔ یہی صحابی اپنا ہونٹ منہ میں کر لیتا ہے، اندر کر کے چوستا ہے، اور اتنا چوستا کہ جس دن ان کی وفات ہوئی ہے یہ صحابی ویسے فوت ہوئے، شہید نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اس موقع پہ زخمی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، یہ چوستے رہے، چوستے چوستے ہونٹ سفید ہو گئی،
ایک صحابی نے عرض کیا آپ بار بار کیوں چوستے ہو؟ فرمانے لگے جو اس دن شرابن طہورا آئی تھی میرے ہونٹ پہ لگی تھی مٹھاس اسی طرح باقی۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ فلسطین کا مظلوم مسلمان اگر بچ گیا تب بھی جنتی ہے اور اگر شہید ہو گیا تب بھی جنتی، اس لیے کہ ان کا کوئی اور قصور نہیں، وہ بیت المقدس کی خاطر لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اصالِ ثواب تو کچھ دے سکتے ہیں، اور اصالِ ثواب پیسے ضروری نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 منٹ قرآن مجید کھول کے 2 سپارے پڑھ کے، قرآن مجید میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اللہ نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے ہو، اللہ کا قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لوگ آتے ہیں، بچہ رو رہا ہے، مولوی صاحب 2 آیتیں پڑھ کے پھونک مارتا، اللہ شفا دے۔ جانور کو پھونک مارتے ہیں، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں فتح نصیب کرے گا؟ جس رات بدر کا مقام سجنا تھا، صحابہ فرماتے ہیں پوری رات حضور مصلی پہ روتے ہوئے گزار دی۔ صحابہ فرماتے حضور اونچی اونچی آواز سے قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، ہم قریب گیا تو ہمیں سمجھ آ رہا تھا حضور قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کلام مقدس پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرما رہے تھے، اور کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم قرآن مجید گھر میں پڑھ کے کھول کے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کر دیں۔ اور کیا ہوگا؟ یہی ہے، شہید ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا، شہید ہو جائیں گے۔ شہید ہو کے کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو کے کیا ہو جائے گا؟ حضور کا چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، اسلام کو ان کی شہادت کی وجہ سے مقام ملا ہے، اسلام کو کمزوری نہیں ہے۔ حضور کے چچا کے ساتھ 70 صحابہ شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں 71 افراد شہید ہوئے، اسلام کو اللہ نے طاقت دی ہے، اسلام کمزور نہیں ہوا۔ شہادت کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوتا ہے، اسلام کمزور نہیں ہوتا۔ جب کمزور نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہے کمزور نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کچھ اور نہیں۔ بوڑھی نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگی پتہ مجھے بھی ہے یوسف کی قیمت بڑی ہے، اس لیے تھوڑی سی لے کر آئی ہوں تاکہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی شامل ہو۔ پتہ ہے جو مجاہد ہیں، ساروں کا حالات کا تو ہر کسی کو پتہ ہے نا، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، جس سے پوچھ وہی دوائی لے رہا۔ حالات تو یہ ہے، رات کو آدھا ٹائم نیند آتی ہے، آدھا وقت نیند بھی نہیں آتی، جسم میں درد ہے، کیا جہاد کریں گے، کیا لڑائیاں کریں گے، کیا لڑائی لڑیں گے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمعے والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دجال سمیت، سنو، دجال سمیت دجالی جتنے فتنے ہیں اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ساروں کے راستے بند کر دیتا ہے۔ آج ایک وعدہ کر کے جائیں، ارادہ نہیں، وعدہ، سورۃ کہف جا کے گھر میں تلاوت کریں گے، سارے بولے سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے، 15ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے، سارے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد فلسطین والوں کے لیے دعا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ